حامدم و مسلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لبوب کبیر خاص الخاص۔ اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد کون کون سے ہیں، اس میں اجزاء کون کون سے ڈالے جاتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ آج میں ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب پانے کی غرض سے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا غدی اعصابی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لبوب کبیر خاص الخاص۔ یہ کون کون سے امراض میں یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ یہ لبوب کبیر خاص الخاص جو ہے، یہ طب قدیم سے یہ دوا جو ہے یہ چلی آ رہی ہے۔ یہ نیند کی کمی کے لیے، وہ مریض جو کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، تو یہ دوا ان کے لیے زبردست ہے۔ پھر میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی خوراکیں کھا لیں لیکن ہمارے جسم کو لگتی نہیں ہے، ہمارا جسم پتلے کا پتلا ہے، ہمارا جسم فربا نہیں ہوتا، تو بچیاں بھی پریشان ہوتی ہیں اور میرے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ پھر وہ مریض جن کو کمزوری ہوتی ہے، پھر جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جن کو UTI انفیکشن ہوتا ہے، میری بہنوں کو سوزاک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ میرے بزرگ حضرات، خاص کر کے بزرگوں کو گردہ مثانہ کی کمزوری ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے انہیں سیکسول لائف جو ہے ان کی، اس میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر ہر قسم کا یرقان ہو، جگر کی سوزش ہو، اور پھر اس کے ساتھ خون کی کمی ہو، پھر وہ مریض جن کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور پھر میرے وہ بھائی جن کو ڈاکٹر ایزوسپرمیا جن کا کلیئر کر دیتے ہیں، تو ان تمام امراض میں یہ دوا جو ہے یہ آپ کو لاجواب جو ہے آپ کے لیے یہ ثابت ہوگی۔ اس دوا کو آپ یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، ان کو آپ توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ ان میں تمام مغزیات ہیں، اس میں مغز چلگوزہ ہے، مغز کاجو ہے، مغز اخروٹ ہے، مغز فندق ہے، اور مغز خربوزہ ہے، سالم مصری ہے، تخم گاجر ہیں، اور پھر تخم پیاز ہیں، اور اس میں تل ہیں، مغز پنبہ دانہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے 2 تولے لینی ہیں، اور ان چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد آپ ان کو پیس لیں، اور جتنی آپ کی دوا ہے 3 گنا اس میں آپ شہد ڈال لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 پاؤ دوا ہے تو 3 پاؤ آپ نے اس میں شہد ڈالنا ہے، یا پھر آپ نے چینی کا قوام ڈالنا ہے، تو آپ کی دوا جو ہے یہ تیار ہے۔ اگر آپ اس دوا کو گھر بیٹھے نہیں بنا سکتے تو آپ گھر بیٹھے ہمارے دواخانہ سے اس دوا کو آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کو آپ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امراض میں یہ دوا جو ہے یہ آپ کے لیے لاجواب ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔